الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بلند آواز سے درود مبارکہ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ دائما ابدا ابدا سرمدن سرمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، پروردگار عالم کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنین پر بڑا احسان فرمایا کہ ان میں عظمت والا رسول بھیجا۔ پوری کائنات میں بلکہ ساری مخلوقات میں سب سے عظیم ہستی اور سب سے عظیم شخصیت آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے، اور ہر مسلمان یہ بات بخوبی جانتا ہے کہ جو انقلاب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا میں برپا کیا، ان کی طرح کسی نے اس طریقے کا انقلاب برپا نہیں کیا۔ اور دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے، کم و بیش 1,24,000 2,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ سارے انبیاء کرام کا مشن کیا تھا؟ خدا کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلانا، ایک خدا کی دعوت دینا۔ اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے بخوبی اپنے اس فریضے کو انجام دیا۔ سب نے اپنے اپنے اعتبار سے تبلیغ کے فریضے کو انجام دیا اور ایک خدا کی طرف بلایا، لیکن جس طریقے سے تبلیغ کا فریضہ اور خدا کی وحدانیت کی طرف آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو بلایا، اس کی نظیر اور مثال بھی دنیا میں نہیں ملتی ہے۔ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام جب اس کائنات میں تشریف نہیں لائے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے قبل دنیا کے حالات کافی برے ہو چکے تھے، یہاں تک کہ تمام مذاہب اپنی اصلی شکل کو کھو چکے تھے۔ اس زمانے میں یہودیت کا بہت بڑا چرچا تھا، لیکن اس وقت بھی جو یہود تھے وہ سمجھ لو بس رسموں کو ادا کر رہے تھے، اور اس کے علاوہ روم کے جو نصرانی تھے یہ بت پرستی میں شامل ہو گئے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، آگوں کو پوجا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے قبل آپ سرزمین عرب کے حالات اگر معلوم کریں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ عرب کے لوگ خدا پرستی کو چھوڑ کر کے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ وہ خانہ کعبہ جس کی تعمیر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صاحبزادے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا تھا، ان کا مشن کیا تھا کہ یہاں پر آ کر کے لوگ اللہ کی عبادت کریں۔ لیکن آپ تاریخ پڑھیں، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے قبل خانہ کعبہ میں لوگوں نے بت رکھنا شروع کر دیا تھا، اور کتنے بت رکھے تھے آپ کو پتہ ہے؟ 360 بت انہوں نے خانہ کعبہ میں رکھا تھا، وہ کعبہ جہاں پر لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے قبل یہ برے حالات ہو گئے تھے،
اور ساتھ ہی ساتھ عرب کے اندر بت پرستی اس قدر رچ اور بس گئی تھی، اور رچی اور بسی اس لیے تھی چونکہ خانہ کعبہ ان کا مرکز تھا۔ جب وہیں پر 360 بت رکھے ہوئے تھے تو ظاہر سی بات ہے ان کے اندر بت پرستی رچ اور بس جائے گی۔ تو ایسی رچی اور بسی تھی کہ وہ جہاں اگر سفر کے لیے بھی نکلتے نا تو اپنے ساتھ 3 پتھر لے کر کے نکلتے پوجنے کے لیے۔ اور جہالت اس قدر ہو چکی تھی ان کے اندر کہ راستے میں ان کو اگر بھوک لگتی تو انہی 3 پتھر کو نکال کر کے چولہا بناتے اور اسی کے اوپر ڈیگ رکھتے اور پھر کھانا بناتے، اور پھر بعد میں اس میں سے ایک پتھر کو پوجتے، باقی پتھروں کو چھوڑ کر کے چلے جاتے تھے۔ یہ بت پرستی عرب کے اندر تھی۔ وہ اس قدر خدا سے دور ہو چکے تھے کہ کچھ لوگوں نے اپنی عادت یہ بنا لی تھی کہ ہمیشہ ایک پتھر اپنے جیب میں رکھتے تھے، جہاں بھی نکل جاؤ، کسی جگہ سفر کے لیے نکلے، دکان کے لیے نکلے، کہیں بھی نکلے، وہ ایک پتھر جیب میں رکھ دیتے۔ جب ان کا دل کرتا تو اس پتھر کو نکالتے، اس کو پوجتے اور پھر واپس اس کو جیب میں رکھ لیتے تھے۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل حالات اتنے برے ہو چکے تھے کہ ہر آدمی اپنی خواہش کے حساب سے خدا بنا رہا تھا، اپنی مرضی کے مطابق خدا بنا رہا تھا، جس کا جیسا دل کر رہا تھا خدا بنا رہا تھا۔ انصاف کا خون ہوتا تھا، غریبوں پر ظلم و زیادتی کی جاتی، اور جو طاقتور ہوتے وہ جو چاہے وہ کر سکتے تھے۔ شراب نوشی عرب کی مہمان نوازی میں شامل، زنا بالکل عام، آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا تھا، انسان اپنی بہن کے ساتھ زنا کرتا تھا، بیوہ عورتوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اور ان کو صرف جانور کی طرح لوگ استعمال کرتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل کے حالات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور عدل و انصاف کے حوالے سے میں بتاؤں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ قانون عرب کی سرزمین میں بنا ہوا تھا۔ اور وہاں کے گلی اور کوچوں کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنے برے حالات تھے، اتنے برے حالات تھے کہ تھوڑی تھوڑی سی باتوں پر وہ اس طریقے سے جنگ کرتے تھے، اور وہ جنگ جب سلگ جاتی تو برسوں تک وہ جنگ قائم رہتی تھی۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ ایک آدمی اپنی اونٹ کو چرا رہا تھا جنگل میں، تو اتفاق سے اس کا اونٹ کسی دوسرے کے کھیت میں چلا گیا اور کافی اس نے کھیت کو نقصان پہنچایا۔ تو اس کھیت کی رکھوالی ایک عورت کر رہی تھی۔ عورت نے جب دیکھا کہ اس کی کھیت کی حالت خراب ہو گئی تو اس نے اونٹ کو مار کر کے باہر نکال دیا، اور جب اس نے اونٹ کو مارا تو جو اونٹ کا مالک تھا وہیں کھڑا تھا، اس نے دیکھا کہ اس عورت نے ہمارے اونٹ کو نقصان پہنچایا، تو وہ آدمی دوڑ کر کے گیا اور اس نے اس عورت کو مارنا شروع کر دیا۔ اور جب اس نے اس عورت کو مارا تو عورت چلانے لگی، تو عورت کے گھر والے آ گئے دوڑ کر کے، اور جب بہت سارے عورت کی طرف سے لوگ آ گئے تو پھر اس آدمی نے اپنے قبیلے والوں کو بلا لیا۔ دیکھیے کتنی چھوٹی سی بات پہ لڑائی ہو رہی ہے۔ اس آدمی نے اپنے قبیلے والوں کو بلا لیا، اور وہ لڑائی اس قدر خطرناک ہو گئی اور اس قدر اس لڑائی نے جنگ کا ماحول بنا دیا کہ 40 سال تک عرب اسی بات پہ لڑتے رہے، اور حدیث مبارکہ میں کہ 70,000 سے زائد لوگ قتل ہوئے، اور یہ لڑائی بند ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے۔ اتنی چھوٹی سی بات پہ لڑائی۔ اسی طریقے سے عرب کا ایک بہت مشہور شاعر ہے امرؤ القیس، اس کی شعر و شاعری بہت مشہور ہے، اور اس وقت کا بہت بڑا ادیب سمجھتے نا کہ بہت زیادہ اسے نالج تھی اور بہت بڑا پڑھا لکھا انسان تھا۔ تو اس کے باپ کو کسی نے قتل کر دیا، اور جب اس کے باپ کو قتل کیا تو قتل کا بدلہ لیا جاتا ہے، تو وہ کیا گیا ایک بت کے سامنے جا کر کے کھڑا ہو گیا اور فال نکالا۔ فال کیسے نکالتے ہیں کہ 1-2-4 چٹھیاں لکھ کر کے سامنے ڈال دیتے ہیں، جو چٹھی آ جائے اس کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ تو اس نے بھی فال نکالا اور لکھا اس میں کہ میرے باپ کے خون کا بدلہ لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے۔ اس طریقے سے اس نے چٹھیاں ڈالی، تو ایک چٹھی اس نے اٹھایا، تو اس چٹھی کو جب کھول کر کے دیکھا تو بدقسمتی سے وہ والی چٹھی اٹھی جس میں لکھا تھا کہ خون کا بدلہ نہیں لینا چاہیے۔ پھر اس نے لگا کہ شاید یہ جو میرا خدا ہے اس نے شاید توجہ نہیں دی۔ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ امرؤ القیس کی، وقت کا بہت بڑا ادیب، اتنا بڑا ادیب، اس قدر علوم و فنون کا ماہر، لیکن آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل اس کی جہالت دیکھیں، اس دور کا ادیب لیکن جہالت دیکھیں۔ اس نے پھر سے دوسری مرتبہ فال نکالا اور پھر دیکھا تو اس میں اتفاق سے پھر سے وہی والی چٹھی اٹھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ بدلہ مت لو۔
اب امراء القیس غصے میں آ گیا اور غصے میں آ کر کے اس نے اپنے بنائے ہوئے خدا کے چہرے پر تھوک دی اور کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ اگر تیرے باپ کو کوئی مارتا تو کیا اسی طریقے کا فعل نکلتا؟ جا میں تجھے نہیں مانتا۔ یعنی کہ اپنے مرضی کے مطابق خدا بناؤ اور جب خواہش کے مطابق باتیں پوری نہ ہو تو اسی خدا کو مارو۔ یہ عرب کی عادت بن چکی تھی۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل ویسے تو بے شمار رسومات تھے کہ جن کو پڑھنے کے بعد رونگٹے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں اور انسان افسوس بھی کرتا ہے کہ اتنے برے حالات۔ خانہ کعبہ کا ننگا طواف کرنا۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل حالات ایسے تھے جن کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو وہ سمجھتے تھے کہ منحوسیت ہمارے گھر میں آ گئی اور پھر وہ اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے تھے۔ اب لڑکیوں کے مارنے کے مختلف طریقے تھے۔ وہ کون سے طریقے تھے؟ دیکھیے، بعض مخصوص قبائل میں جب لڑکی 5 یا 6 سال کی ہو جاتی تھی تو اس کو کیسے مارتے تھے؟ آپ پڑھیے، سنیے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ جب لڑکی 5 یا 6 سال کی ہو جاتی تو اسی کے گھر والے، اسی کی ماں اور اسی کا باپ صحیح طریقے سے اپنی بیٹی کو نہلاتا، اچھے کپڑے پہناتا، اس کے زلفوں کو سنوارتا، اس کو خوشبو لگاتا اور لگانے کے بعد اسی کا باپ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر کے اسے جنگل میں لے کر کے جاتا اور ایک بہت بڑا گڑھا کھودتا اور کھودنے کے بعد اپنی اس لاڈلی شہزادی سے کہتا کہ بیٹی دیکھو جھانک کر کے اس گڑھے میں کیا ہے۔ وہ چھوٹی سی شہزادی جب گڑھے میں جھانک کر کے دیکھتی، پیچھے سے اس کا باپ آ کر کے اس کو لات مار دیتا، بچی اس گڑھے میں گر جاتی اور اسی کا باپ اس گڑھے کو مٹی کے ذریعے سے بھر دیتا تھا اور وہاں سے نکل لیتا تھا۔ یہ ان کے نزدیک بہت اچھا کام تھا۔ یہ ایک طریقہ ہوا۔ اور دوسرا طریقہ کہ لڑکیوں کو 5-6 سال کی بچی کو اچھے سے بنا کر کے سوار کر کے پہاڑ کی چوٹی پر لے کر کے جاتے تھے، سب سے اونچائی پر۔ وہاں لے جانے کے بعد بچی کو کھڑا کر کے پیچھے سے لات مار کر کے نیچے ڈھکیل کر کے گرا دیتے تھے۔ اچھا، کچھ ایسے بھی تھے کہ بچی جب تھوڑی سی بڑی ہو جاتی تو کسی دریا کے کنارے اپنی بچیوں کو لے کر کے جاتے اور اس کے کمر پر ایک رسی باندھتے اور پیچھے سے ایک بہت بڑا پتھر باندھتے اور دریا میں ڈھکیل دیتے تھے تاکہ وہ نیچے ہی دب کر کے مر کر کے ختم ہو جائے، اس کی لاش باہر نہ آئے۔ اب آئیے رونگٹے کھڑے ہونے والے حالات میں آپ کو اور بتاؤں۔ کچھ ایسے قبائل تھے کہ جو جنگلوں میں جانا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ باپ کہتا تھا لڑکی کی ماں سے کہ تم اس کے پیر کو پکڑنا، میں اپنے دونوں گھٹنوں سے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑوں گا، پھر میں اس کو ذبح کروں گا اور اپنے آنگن میں اس کو میں دفن کر دوں گا۔ یہ برے حالات تھے۔ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے تو اللہ اکبر، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل گویا کہ بیوہ جو عورتیں تھیں وہ دعائیں کیا کرتی تھی کہ پروردگار عالم کسی کو بھیج تاکہ ہمیں عزت ملے۔ ان چھوٹی بچیوں کی روحیں کسی کا انتظار کرتی تھی کہ کوئی مسیحا تو آئے جو لوگوں کو ہمارے بارے میں بتائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مظلوم کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا اور اس کائنات میں آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر عورتوں کے ساتھ ایسا انصاف فرمایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہو وہ 3 بیٹیوں کی پرورش کرے اور صحیح طریقے سے اس کی شادی کرا دے، میں ضمانت لیتا ہوں کہ میرا رب اسے جنت عطا فرمائے گا۔ آج بہت ساری لڑکیاں، خواتین، عورتیں وہ یہ سمجھتی ہے کہ اسلام نے ان کو قید و بند میں رکھا ہے۔ نہیں، تم تاریخ پڑھو تمہیں پتا چلے گا کہ دنیا تو تمہیں کچھ سمجھتی نہیں تھی۔ تمہیں آج اگر عزت ملی ہے تو میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے، اور پھر ایسی عزت عطا فرمائی کہ جب یہی لڑکی ماں بن جائے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تم نماز پڑھو اپنی جگہ پر، روزہ رکھو اپنی جگہ پر، حج کرو اپنی جگہ پر، زکوٰۃ دو اپنی جگہ پر، صدقہ اور خیرات کرو اپنی جگہ پر، لیکن اگر تم نے اپنی ماں کی عزت نہیں کی اور تم نے یہ سوچا ان عبادتوں کی بنیاد پر مجھے جنت مل جائے گی، تو نہیں، ماں کی عزت ہمارے لیے لازم ہے۔ اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو عطا فرمایا ہے۔ یہ حیثیت اسلام نے عورتوں کو عطا کیا ہے۔ کب؟
جب تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے، بیواؤں کو سہارا مل گیا، اور یتیموں کو تو ایسا سہارا ملا کہ جس کا باپ انتقال کر جائے لوگ اسے پوچھتے نہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں محبت سے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، دینے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، خالی ہاتھ پھیر دینا، تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ تمہیں اتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی رسول میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گیا اور جا کر کے عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، میں کیا کروں؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دینا، اللہ اس کی برکت سے تیرے دل کو نرم فرما دے گا۔ یتیموں کو انصاف دلانے والی شخصیت کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عورت کو عزت دلانے والی شخصیت کا نام آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ جب میرے آقا اس کائنات میں تشریف لایا، بخاری شریف کی حدیث پڑھیں، انسانوں نے نہیں جانوروں نے بھی خوشیاں منائی، جانوروں نے خوشیاں منائی۔ وہ جانور جو عرب کے تپتے صحرا میں رہ رہے تھے، ان کو گھاس نہیں مل رہے تھے کھانے کے لیے، جیسے ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی وہاں پر ہریالی اڑ گئی، اور وہ جانور جن کے تھن سوکھ چکے تھے، جن کے تھنوں میں دودھ نہیں تھے، جب اللہ کے رسول اس کائنات میں تشریف لائے ان کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ یہ میرے آقا کی آمد کی برکت ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب میں حمل کا پہلا مہینہ تھا میرا، حدیث کے الفاظ ہے، کہتی ہے رأیت رجلا طویلا، میں نے ایک لمبے قد والے آدمی کو دیکھا، اس نے مجھ سے کہا اے آمنہ تجھے مبارک ہو، سید المرسلین سے تو حاملہ ہے۔ پہلے مہینے میں بشارت دی، پہلے مہینے میں بشارت دی۔ تو حضرت آمنہ نے پوچھا من انتا، آپ کون ہیں؟ جواب ملا ابوہ آدم، تیرے پیٹ میں جو عظیم شخصیت جلوہ گر ہے سید المرسلین، میں اس کا باپ آدم ہوں۔ پہلے مہینے میں بشارت۔ پھر حضرت آمنہ کہتی ہے پھر دوسرے مہینے میں حضرت شیس علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا سید الاولین والآخرین کہہ کر کے مبارکباد دی، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل انبیاء کرام نے ان کی آمد کی جشن منائی، ان کی آمد کی خوشی کا اظہار کیا۔ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء کرام تھے، سب نے جب اس دنیا میں آئے، سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے اپنی اپنی قوم کو بتایا ہے۔ تو حضرت شیس علیہ السلام نے کیا کہا سید الاولین والآخرین۔ پھر تیسرے مہینے میں حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے حضرت آمنہ کے پاس اور نبی کریم کہہ کر کے مبارکباد پیش کی۔ چوتھے مہینے میں حضرت ادریس علیہ السلام تشریف لائے اور نبی العفیف کہہ کر کے مبارکباد دی، یہ حضرت آمنہ کہتی ہے۔ اور چھٹے مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور نبی الہاشمی کے لقب سے یاد فرمایا۔ اور پھر ساتویں مہینے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے جد امجد یہ آئے اور انہوں نے حبیب رب العالمین کہہ کر کے مبارکباد پیش کی۔ آٹھویں مہینے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے خاتم النبیین کے لقب سے یاد فرمایا اور مبارکباد دی۔ اور پھر 9ویں مہینے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہہ کر کے حضرت آمنہ کو مبارکبادی دی۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ توریت شریف کا مطالعہ فرما رہے تھے اور تقریباً 70 یا 80 صفحات آپ نے پڑھے، تو پڑھنے کے بعد ایک امت کا تذکرہ آپ کی نگاہوں کے سامنے سے گزرا۔ جب امت کا تذکرہ گزرا تو امت کی خصوصیتیں پڑھی، اتنی بڑی خصوصیت کہ اگر وہ آسمان کے برابر گناہ کر لے اور سمندر کے نیچے جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرے تب بھی اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس طرح کی بے شمار خصوصیتیں پڑھی، تو پڑھنے کے بعد آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی پروردگار عالم کیا ہی اچھا ہوگا اگر تو مجھے اس امت کا نبی بنا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ نہیں، یہ تو میرے آخری نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ان کے امتی ہیں،
تو پھر مولا کی بارگاہ میں عرض کی کہ پروردگار عالم، کیا ہی اچھا ہوگا کہ تو مجھے اس نبی کا امتی بنا دے، نبی کا امتی بنا دے۔ اللہ نے فرمایا یا موسیٰ، اے موسیٰ، میں نے تجھ کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے، اپنی رسالت، یہ 9ویں پارے کی آیت کریمہ، اپنی رسالت کے لیے چن لیا اور تجھے میں نے اپنا کلیم بنایا ہے۔ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، موسیٰ میں نے جو تجھے دیا یہ بہت بڑی چیز ہے، اسی کو لے لو اور شکر گزار بندے بن جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس نبی کے امت ہونے کی خواہش مولا کے بارگاہ میں ظاہر کی، وہ امتی ہم ہیں۔ وہ آقا کائنات علیہ السلام جب اس کائنات میں تشریف لائے، اب حالات کیا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ اس خاکدان گیتی پر تشریف لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ایسا ماحول بنایا کہ ایران کا جو آتش کدا تھا، جو برسوں سے وہ آتش کدا جل رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہی وہ آتش کدا بجھ گیا۔ قیصر و کسریٰ جو اپنے محلات میں فخر کرتے تھے، ان کے کھمبے گر گئے اور گویا کہ ایک زلزلہ برپا ہو گیا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی اعلان فرما رہا ہے اب کوئی بادشاہ نہیں، ساری کائنات کا بادشاہ میں نے مبعوث فرما دیا ہے، یہ میرا محبوب ساری کائنات کا بادشاہ ہے۔ اس لیے تو شاعر کہتے نا کہ ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ اب اس دنیا میں کسی کی بادشاہت نہیں چلے گی، اب اسی کی بادشاہت چلے گی جس کو میں اس کائنات میں بھیج رہا ہوں، اور ایسی بادشاہت چلے گی، ایسی بادشاہت چلے گی کہ انگلی کا اشارہ کرے گا میرا محبوب ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر کے آ جائے گا۔ ایسی بادشاہت چلے گی کہ میں اپنے محبوب کو ایسا بادشاہ بنا کر کے بھیج رہا ہوں کہ انگلی کا اشارہ کرے گا اور اللہ اکبر چاند 2 ٹکڑوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ میں ایسا بادشاہ بھیج رہا ہوں جو جھولے میں ہوگا لیکن جب وہ کھیلے گا تو چاند کے ساتھ کھیلا کرے گا۔ اللہ نے ایسے محبوب کو اس کائنات میں بھیجا ہے۔ اور جب آقا کائنات علیہ السلام تشریف لائے، سب نے ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں، 18,000 جو عالم ہے نا، یہ سب خوشیوں میں 18,000 عالم، مگر شیطان چیخنے لگا، چلانے لگا۔ حدیث کے الفاظ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، وَصَاحَ الشَّيْطَانُ، صاحہ یصیحو کا مطلب ہوتا ہے چیخنا چلانا۔ وصاح الشیطان علی جبل ابی قبیس، ابو قبیس ایک پہاڑ کا نام ہے۔ شیطان جبل ابو قبیس پر چڑھ کر کے چیخنے لگا، چلانے لگا۔ جب شیطان چیخنے لگا، چلانے لگا، وہ بھی شیطانوں کا جو سب سے بڑا سردار تھا وہ، تو سارے شیاطین جمع ہو گئے کہ کیا وجہ ہے چیخنے اور چلانے کی۔ شیطان کا جواب سنو، جو شیطانوں کا سردار تھا اس نے کہا کہ آج رات نبی آخر الزماں کی ولادت ہو گئی، میرے سارے حربے ناکام ہو گئے، اس لیے میں چیخ رہا ہوں، چلا رہا ہوں۔ تو جب آقا کائنات علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جانوروں نے تو خوشیاں منائی، لیکن سب سے زیادہ تکلیف جس کو ہوئی وہ ابلیس کو تکلیف ہوئی۔ اس لیے تو شاعر کہتے نا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے گئے۔ کہ جب آقا کائنات علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائے نا، ابلیس کے علاوہ سب نے خوشیاں منائی، چرند پرندوں نے خوشیاں منائی۔ وہ بچے جو اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، جن کی ابھی جلوہ گری نہیں ہوئی تھی، وہ بچے اپنے ماں کے پیٹوں میں خوشیوں کا اظہار کر رہے تھے۔ وہ جانور جو جنگلوں میں تھے، حدیث مبارکہ میں کہ جانور اپنی اپنی آواز میں خوشیوں کا اظہار کر رہے تھے۔ وہ پرندے جو کبھی درخت پر بیٹھتے، کبھی کسی کے گھر پر بیٹھتے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ پرندے اپنے اعتبار سے خوشی کا اظہار کر رہے تھے، کیونکہ نبی آخر الزماں جو تشریف لائے، اور کیوں نہ ان کی آمد پر خوشی کا اظہار کریں، کیوں نہ اظہار کریں۔ انسان کو جینے کا سلیقہ جو مل گیا، انسان کو کھانے کا طریقہ جو مل گیا، انسان کو سونے کا طریقہ جس نے بتایا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ آج تم دنیا کو فالو کرتے ہو اور دنیا کے لوگوں کو فالو کرتے ہو، سونے کا کس طریقے سے سونا چاہیے، کس طریقے سے کھانا چاہیے، کس طریقے سے چلنا چاہیے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھو۔ میرے آقا علیہ السلام ایسا مقدس دین لے کر کے آئے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تب سے لے کر کے وفات تک
ہر چیز کا علم اس دین اسلام میں موجود ہے۔ بچے کی پیدائش ہو گئی، کان میں اذان دو۔ کس طریقے سے بچے کی پرورش کرنی چاہیے وہ آپ کو اسلام نے بتایا۔ بچے کا نام کیسے رکھا جائے وہ اسلام نے بتایا۔ بچوں سے گفتگو کیسی کرنی چاہیے وہ اسلام نے بتایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک چیز کی تعلیم دی۔ وہی بچہ جب جوان ہو جاتا ہے تو کب اس پر نماز فرض ہے وہ میرے آقا نے بتایا۔ جوان ہو جائے تو کس طریقے سے شادی کرنی چاہیے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا۔ جوان ہو گیا تو جوانی کیسی گزارنی چاہیے وہ میرے آقا نے بتایا۔ وہی انسان جب باپ بن جائے تو باحیثیت باپ اسے کیسی زندگی گزارنی چاہیے یہ بھی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ یہی انسان جب بوڑھا بن جائے تو کس طریقے سے اسے زندگی گزارنی چاہیے یہ ساری تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ اے لوگو دامن مصطفیٰ سے قریب ہو جاؤ، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس کائنات میں، 1400 سال گزر گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ خوشی منانے کے لیے حدیث مبارکہ میں بتاؤں، میں کہتا ہوں یہ بات کی بات ہے۔ 1400 سال پہلے جب میرے آقا تشریف نہیں لائے تھے، جب آدم علیہ السلام آب و گل کے درمیان تھے، کس میں؟ یعنی حضرت آدم کا بھی خمیر بھی تیار نہیں ہوا تھا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں اس وقت بھی اللہ کے نزدیک خاتم النبیین تھا۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائے اور تشریف لانے سے قبل آپ کے اندر خواہش پیدا ہوئی حضرت حوا کی قربت کی، تو اللہ نے فرمایا کہ آدم پہلے نکاح کرو۔ ٹھیک ہے مولا، کہا کہ مہر ادا کرو۔ اس وقت ایسی کوئی چیز تو تھی نہیں، روپے پیسے کی مہر ادا کر دو۔ مولا کیسے مہر ادا کروں؟ اللہ نے فرمایا کہ اے آدم تو میرا نبی ہے، میں اپنے آخری رسول کو سارے انبیاء کا سردار بنا کر کے بھیجنے والا ہوں، میرے اس رسول پر درود پڑھ دے، یہی درود تیرے لیے مہر ہو جائے گا۔ یعنی کہ سب سے پہلے اس کائنات میں جس نے میرے آقا پر درود بھیجا اس عظیم شخصیت کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ باتیں تو بڑی ہے، لیکن چونکہ درود کی بات میں نے اس لیے نکالی کیونکہ درود ایک ایسی عبادت ہے نا، اس کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں۔ جیسے فجر کو فجر کے ٹائم پڑھو، ظہر کو ظہر کے ٹائم پڑھو، عصر مغرب عشاء، ٹائم ٹیبل کے حساب سے نماز کے اوقات بھی ہے، حج کے ایام متعین ہے کہ نہیں، لیکن درود کے لیے نہیں۔ اور الحمدللہ کثرت کے ساتھ لوگوں نے اس مرتبہ ماہ ربیع النور کے موقع پر درود مبارکہ پڑھا۔ صرف سنی نبی مسجد کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں سے تقریباً 1.83 کروڑ درود مبارکہ یہاں کے لوگوں نے پڑھا، اور جامع مسجد وہاں سے تقریباً 46 لاکھ درود مبارکہ آئے، اور پھر سرنگی سے 66 لاکھ درود مبارکہ، مدینہ مسجد سے تقریباً 8 لاکھ درود مبارکہ، اور ابھی کئی مسجدوں کے آنے باقی ہیں۔ میں نے تو 2 کروڑ کا اعلان کیا تھا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ 3.5 سے 4 کروڑ اس مرتبہ لوگوں نے درود مبارکہ پڑھا، اور انشاءاللہ میں سب کی جانب سے بطور ہدیہ بطور تحفہ محسن انسانیت آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ درودوں کا ہدیہ ان کی بارگاہ میں تحفتاً ہدیتاً پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے پڑھے ہوئے درود کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے یہی درود ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بھی بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔